اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ متا قرآن سے ثابت ہے. متا قرآن سے ثابت نہیں ہے. جو چیزیں ایک منٹ حدیث تھوڑا اوپر کرو ایڈم, حدیث اوپر کرو. نہیں یار اب یار پھر بھی ابھی ٹائم لگانا ہے اس کے ساتھ تم نے یار. ساحل سیریسلی اچھا چلو آگے بڑھتے یار, آگے بڑھتے. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن سے ثابت ہے متا. اب یہ بتائیے کہ یہ لیگل پروسٹیٹیوشن رسول اللہ نے کیوں الاؤ کیا تھا؟ جی یہ لیگل پروسٹیٹیوشن نہیں ہے کسی کو 3 دن کے لیے خرید لینا, یعنی اس کو جو ہے وہ اس کا پیسہ دینا, 3 دن کے لیے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا. تو پروسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے شروعات میں نے 2-3 لائن بولی تھی. اس لائن پہ اگر آپ غور کر لیں تو اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس لائن کو آپ غور سے سنیں, کیا میں نے یہ بولا تھا کہ کوئی بھی چیز, جو چیز پہلے سے دنیاوی طور پہ اویلیبل ہے, وہ تب تک فاربیڈن نہیں ہوگی جب تک اللہ اس کو فاربیڈن نہ کر دے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیگل پروسٹیٹیوشن تھا لیگل نہیں ساحل صاحب رکے, پھر لیگل نہیں, اس کا مطلب ہے پھر انلیگل پروسٹیٹیوشن بھی اس وقت جائز تھی, اللہ نے فاربیڈ نہیں کیا تھا. تو پھر پروسٹیٹیوشن ہی جائز تھی, تو نبی پاک اور ان کے صحابیوں نے پروسٹیٹیوشن کی نہیں کی. کیسے نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیں متا میں کیا کرنا ہوتا ہے, متا میں آپ کو کوئی کفیل وکیل نہیں چاہیے, لیکن آپ نے نکاح کی ایجاب و قبول کرنی ہے. اس کا مطلب ہے نکاح کا ایجاب و قبول کرنے کے لیے اسلامک ہونا ضروری ہے, شرط. اس کا مطلب ہے نبی نے ایک خاص کنڈیشنز دی تھی, ان کنڈیشنز کے اوپر ہوتا تھا, ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ اٹ از ناٹ لیگل پروسٹیٹیوشن, اٹ از پروسٹیٹیوشن. تو کیا حضرت ابو بکر کی بیٹی نے پروسٹیٹیوشن پرفارم کی تھی یا متا پرفارم کیا تھا, یہ بتائیے. دیکھیں اس چیز کو آپ جس چیز کو بار بار پروسٹیٹیوشن پہلی بات جس چیز پہ آپ میرج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, نہیں میں کر ہی نہیں رہا, میں کر ہی نہیں, میں تو پروسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے بھی شروعات میں اسٹریم میں ٹیمپریری میرج بولا, میں نے کہا ہے میں نے پروسٹیٹیوشن کا لفظ بولا ہے, جو میں پڑھ رہا تھا ادھر لکھا ہوا ٹیمپریری میرج, لیکن اصل میں نے تو پروسٹیٹیوشن کا لفظ یوز کیا ہے. جس بندے سے ڈسکشن ہو گئی تھی تو اس سے آپ نے ٹیمپریری میرج بولا. تو ٹیمپریری میرج کے لیے میرج ہونا ضروری ہے, رائٹ؟ جی ٹیمپریری میرج میں میرج کا ہونا ضروری ہے, رائٹ؟ جی جب آپ کسی چیز کو ٹیمپریری میرج بول رہے ہیں, میرج کا آپ ورڈ خود کے منہ سے جب میرج ہونا ضروری ہے نا, میرج ہونے میں ایجاب و قبول ضروری ہے نا. جی ایجاب و قبول ضروری ہے نا میرج میں. جی اوکے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو ایجاب و قبول ہے اسلامک نہیں ہوتا تھا نا, کیونکہ یہ لوگ تو سارے مشرک تھے, کافر تھے, منکر تھے, بت پرست تھے, تو ایجاب و قبول ایسے تو نہیں نہ ہوتا تھا. وہ ان کے بیچ میں اپنا کانٹریکٹ ہوتا تھا, اپنا کانٹریکٹ ہوتا تھا. اب یہ جو نکاح المتا ہے, نکاح المتا کی شرطیں کیا ہیں ذرا بتائیے گا. عرب کے اندر نکاح المتا کی شرطیں کیا ہیں بتائیے گا پلیز. جو چیز فاربیڈن ہو گئی تو ان کی شرطیں, بھائی جان اس کی شرطیں کیا ہیں بتائیے گا تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ یہ اسلامک ہے. پلیز بتائیے شرطیں. جب اسلام نے جو چیز فاربیڈن کر دی ہے تو اس چیز کی شرائط پہ جو ہے وقت برباد کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست نے اپنی بیٹی کی کروائی تھی, حضرت ابو بکر کی بیٹی نے یہ متا کروایا تھا. کروایا تھا کس نے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی نے متا کروایا تھا. بیٹی کا نام بولیں گے؟ اسما. تو متا کروایا تھا تو اوکے ساحل صاحب آپ کا ہوا میں میوٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے I can't speak with him anymore. ہو گیا اچھا مجھے ایک بات بتائیے اناپولوجیٹک مسلم صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ چیز چلتی تھی, مطلب کوئی پہلے غلط چیز چلتی تھی تو رسول اللہ اس کی پرمیشن دیں گے؟ دیکھیں جب تک اللہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے تب تک وہ حرام نہیں. ارے بھائی اللہ نے حرام نہیں کیا تو مطلب تب تک کے لیے سب, اگر پروسٹیٹیوشن اللہ نے حرام نہیں کیا تو رسول اللہ اور صحابہ پروسٹیٹیوشن میں بھی انوالو ہوں گے کیا؟ اس چیز میں خرابی تھی, اسی وجہ سے اس چیز کو فاربٹ کیا گیا. کسی چیز کے فاربٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر خرابی تھی. ایک منٹ, اگر خرابی تھی تو رسول اللہ نے الاؤ کیوں کیا؟ دیکھیں کیونکہ
نبی پر یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی چیز حرام کر دے، وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے الاؤ کیا نا پھر کس چیز کو حرام کرتا ہے کس چیز کو نہیں کرتا. نبی حرام نہیں کر سکتے، جب اللہ نے اس چیز الاؤ کیا تھا نا، رسول اللہ نے پرمیشن دی ہے. جب کوئی چیز فاربڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے سے ہو رہی ہے. میرے بھائی آپ کچھ سمجھ رہے ہو، جب کسی نے آ کے سوال کیا تو رسول اللہ کو پہلے اللہ سے چیک کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ حلال کام ہے حرام کام ہے. رسول اللہ نے تو سیدھا ڈائریکٹلی الاؤ کر دیا کہ بھائی جاؤ جا کے 3 دن کے لیے جا کے اپنی خواہش پوری کرو، ایک کپڑا دے دو. جی تو اس ایسے دیکھیں تو ایسے باقی چیزوں میں شراب کا کیس ہو گیا یا باقی بھی کیس ہو گیا، اس میں بھی سیم چیز تھی، ڈائریکٹلی کوئی چیز جو تھی وہ فاربیڈن نہیں کی گئی، اسٹیجز میں اور دھیرے. یہ خود کیوں انوالو ہوئے؟ میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ لیگل پروسٹیٹیوشن میں یہ خود کیوں انوالو ہوئے؟ دیکھیں جس چیز کو پہلی بات آپ لیگل پروسٹیٹیوشن بول رہے ہیں، پہلی بات تو وہ ٹیمپریری میرج تھی اور بعد میں فاربیڈن ہو گئی ٹیمپریری میرج. دیکھیں سنیں بتائیے لیگل پروسٹیٹیوشن میں کیوں نہیں بولوں، اس کی مجھے وجہ بتا دیں. لیگل پروسٹیٹیوشن کیوں نہیں بولوں میں، وجہ بتا دیں. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے پھر اگر آپ چیزوں کو پروسٹیٹیوشن بولنے لگیں تو پھر اس طریقے سے جو ایکچوئل نکاح ہوا یا پھر کوئی بھی ریلیجن میں کوئی بھی ویڈنگ ہو گئی وہ ایک لانگ ٹرم پروسٹیٹیوشن ہو گیا. نہیں، اس میں اس کو پروسٹیٹیوشن اس کے لیے نہیں کہیں گے جو نارمل میرج ہوتا ہے، اس میں آپ جو ہے کوئی یعنی کوئی یہ ٹرم نہیں ہوتا ہے کہ 2 سال ہی میں آپ کے پاس رکھوں گا، اس کے ہم ساتھ میں رہیں گے، اس کے بعد ہماری میرج ٹوٹ جائے گی. تو پھر وہ لائف ٹرم کے لیے پروسٹیٹیوشن ہو گیا نا، کر نہیں سکتے وہ لائف ٹرم کے لیے ایک عورت سے پروسٹیٹیوشن ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نہیں ہوا نا بھائی. ساحل اپنا ذرا مائک کا والیوم اونچا کریں، آپ کا مائک کا والیوم بہت نیچے دبا ہوا ہے، تھوڑا سا کچھ اس کو سیٹ کیجئے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے کبھی ہندوؤں کی شادی دیکھی؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں؟ جی اوکے اچھا، آپ نے ہندوؤں کی شادی دیکھی ہے؟ کبھی گئے، کبھی جوائن کی ہے کوئی شادی ہندوؤں کی؟ نہیں کی. کبھی کسی فلم میں دیکھا وہ جب اگنی کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو کتنے جنموں کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں؟ جی نہیں دیکھا. 7 جنموں کے لیے، یعنی کہ اس لائف سے بیونڈ ان کی شادی ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں اصل میں، رائٹ؟ ان لائف میں یہی ہوتا ہے نا کہ 7 جنموں کے لیے فار ایور رائٹ؟ جی جی ٹھیک اوکے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، اسلامک نکاح کیا آپ نے کسی عورت کے ساتھ؟ جی آپ نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہاں پہ کسی بھی ٹائم پہ نکاح کرتے وقت کیا آپ یہ چیز بولتے ہیں کہ ہماری یہ شادی فار ایور ہے؟ اسلامک شرع میں کوئی سٹیٹمنٹ ایسی ہے جو کہے کہ یہ شادی ہماری ہمیشہ کے لیے ہے، میں پرومس کر رہا ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا؟ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بہترین. اچھا اب میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا. اگر آپ اس کا پراپر جواب دے دیں مجھے ود ریفرنس. میں کل شادی کرتا ہوں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ ایز اے مسلمان، ٹھیک ہے، اور کل رات میں اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اس سے نیکسٹ ڈے اس کو طلاق دے دیتا ہوں. میں نے ٹیمپریری میرج نہیں کی ہے، نکاح کیا پراپر، اس کو طلاق دے دیتا ہوں. میرے اوپر کیا حد بنتی ہے اللہ میاں کی؟ جی اگر آپ کی پہلے سے نیت تھی کہ میں اس کو جو میری پہلے سے نیت نہیں تھی، میں نے اسے نیکسٹ ڈے اسے طلاق دے دی، میرے اوپر کیا حد بنتی ہے؟ میں نے وہ پوچھا. تو بس یہ ڈس لائکڈ ہوگا اور کیا؟ ڈس لائکڈ ہوگا. کوئی میرے اوپر بے پناہ قسم کا گناہ ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ جی کیا میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ جہنم میں تو نہیں نہ جاؤں گا اس چیز کے اوپر؟ اگر آپ نے انٹینشنلی کیا ہے تو پھر آپ نے ایک فاربیڈن ایکٹ نہیں میں نے کوئی فاربیڈن ایکٹ نہیں کیا. میں نے رات کو اس کے ساتھ سیکس کیا تھا، مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے لڑکی پسند نہیں آئی، بات ختم. میں نے نیکسٹ ڈے اسے طلاق دے دی ہے، میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. اسلامک میرج کا بیسک ایسنس پروسٹیٹیوشن ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آف مائی ڈسکشن. ہو گئی آپ کی بات اناپولوجیٹک مسلم صاحب؟ جی ہو گئی نا آپ کی بات؟
کیا بات ہو گئی. ابھی اور بھی کچھ باقی ہے آپ کا بولنے کا بھائی؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنے سے ایک کہانی بنائی. اب اس میں تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ میں جو ہوں وہ کل دے دیتا ہوں, اس کا پھر کہہ دیا کہ یہ تو پروسٹیٹیوشن ہے. تو اس طریقے سے پھر ساری میرجز جو ہو گئی وہ اس کے بعد جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن ہو گئی. ارے علمی طور پہ دفاع نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دو نا. آپ بھی دوسرے کالر آپ سے اچھی دلیل دے دیں گے, میں یہ بول رہا ہوں. نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ پھر باقی دوسری میرج میں اگر سیم کیس ہوا تو وہ پروسٹیٹیوشن کیسے نہیں ہوا؟ ارے بھائی ہم نے بتایا نا کہ وہاں پہ جو شادی ہوتی ہے اس میں فکس ٹرم نہیں ہوتا ہے کہ 2 مہینہ ہم تمہارے ساتھ شادی کریں گے, اس کے بعد تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ. تو یہاں پر بھی میں نے بولا نا کہ اگر آپ پہلے سے انٹینشنلی جو ہے یہ کرتے ہیں کہ میں اتنی مدت کے بعد اسے طلاق دے دوں گا, تو پھر وہ جو ہے آپ ایک فاربیڈن ایکٹ جو ہے وہ آپ کمٹ کر رہے ہیں. انٹینشن ثابت کر کے دکھاؤ مجھے. 3 دن کی مدت ہے, یہ پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے. 3 دن کے لیے آپ کسی کو ہائر کرتے ہو, 1 دن کے لیے ہائر کرتے ہو, اور تو وہی بات ہے نا کہ وہی چیز تو فاربیڈن کی گئی ہے. تو الاؤ کیوں کیا تھا رسول اللہ نے؟ وہ پہلے سے جو ہے وہ سوسائٹی میں چلتی تھی. جب تک اللہ نے اسے فاربیڈن نہیں کیا تب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. ایسا سنا ہے آپ نے؟ فائدہ اٹھاتے تھے. فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ عورت کی پرائیویٹ پارٹ, یہ فائدہ اٹھاتے تھے بس. دیکھیں بات کو توڑے مروڑے. اور فائدہ کسے کہتے ہیں؟ نکاح المتع. متع کا لفظی مطلب کیا ہے؟ وٹ از دا لغوی معنی آف متع؟ دیکھیں پہلی بات آپ سے جو میں نے پوچھا سر, ایک سمپل سوال ہے سر, لغوی معنی کیا ہے متع کا؟ شروعات میں آپ سے بتائی گئی کہ قرآن لغوی معنی کیا ہے متع کا؟ آپ کا جو پہلا دعویٰ تھا حضرت لغوی معنی کیا ہے متع کا؟ قرآن میں کہاں حضرت میرا ٹیمپرامنٹ خراب ہو رہا ہے, یہ کہا گیا ہے کہ جا کے میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہا ہے. آپ نے ہی نہیں بتایا. ایک منٹ اناپولوجیٹک مسلم صاحب, ہمارے آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو گیا ہے, لوگوں نے سنا, لوگوں نے دیکھا, آپ کے پوائنٹس آ گئے, ہمارے پوائنٹس آ گئے. بہت بہت شکریہ. اس سے زیادہ ہم آپ کو وقت نہیں دے سکتے کیونکہ آگے آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ہم ابھی ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہو. ہم کسی اور مومن بھائی کو موقع دیں گے, ہو سکتا ہے اس کے پاس آپ سے اچھا کوئی آرگیومنٹ ہو. آپ نے جوائن کیا, یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ. احمد علی سلطان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, آپ کا استقبال ہے. اناپولوجیٹک مسلم صاحب آپ ریمو ہو سکتے ہیں. جی ہاں جی, آج کا ٹاپک ہے, آپ کہتے ہیں کہ متع از اے پروسٹیٹیوشن, وہی ہے؟ جی. آپ مسلم ہیں سر؟ جی ہاں الحمدللہ. کون سے مسلک سے ہیں آپ؟ That is not your problem. That جی is my issue. That is not your problem. نہیں پرابلم ہے نا. شیعہ ہے تو آپ بولیں گے کہ متع ابھی بھی الاؤڈ ہے, سنی ہے تو آپ بولیں گے کہ نہیں. آپ میرا بحث دیکھیے, میں کیا کر رہا ہوں. نہ میں شیعہ ہوں, نہ میں سنی ہوں, نہ میں کچھ ہوں. میں خالی ڈیفینڈر آف اسلام ہوں. کیا ہے آپ؟ I am defender of Islam. تو پھر متع ابھی بھی جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. مانتے ہیں؟ ہاں جائز ہے. ہاں میں بولتا جائز تھا, روکا گیا. نہیں اب آپ نے نہیں, اگر آپ شیعہ ہیں تو میں آپ کو ابھی شیعہ لنکس دکھا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہوتا تو ابھی بھی جائز ہے, کہیں نہیں روکا گیا, کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں روکا گیا. ان کے ہاں جائز ہے. یہ دیکھیے اس اے ڈفرنٹ. آپ شیعہ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے؟ اٹس اے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. آپ شیعہ نہیں ہے نا. آپ کیوں ڈویژن کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں میں ڈویژن نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں متع جائز ہے آج بھی کہ نہیں. آپ کا سبجیکٹ میٹر متع ہے, سو لیٹ اس. تو متع ابھی بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شیعہ میں ہے. آپ شیعہ ہیں, آپ مانتے ہیں نا جائز ہے؟ نہیں ہے نا. آپ مجھے بولیے شیعہ کون ہے؟ جو بھی یار حد ہے یار, حد ہے یار. چھوڑو نا اس کو, آپ چھوڑو ڈسکشن. دیکھیے آپ لوگ آنےسٹ کیوں نہیں رہتے ہو احمد علی سلطان صاحب؟ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے. تو کم سے کم جو حقیقت ہے بتاؤ نا. اگر آپ شیعہ نہیں ہے تو بول دو ہاں میں شیعہ نہیں ہوں. میں نے دیکھیے سبجیکٹ آف میٹر از متع. میں نے بولا متع پہلے. بھائی آپ شیعہ ہے کیا نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہوں. میں شیعہ نہیں ہوں. بہترین. چلو آگے بڑھو.
آپ بولتے ہیں کہ متا از اے پروسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے نا, لیگلائز لیگل پروسٹیٹیوشن. آپ سنیے, لیگلائز پروسٹیٹیوشن کون پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے؟ ہاں الاؤ کیا نا رسول اللہ نے. میں نے بولا آپ لیگلائزڈ پروسٹیٹیوشن کون سا پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے؟ ایسا پروسٹیٹیوشن جو نبی نے اپنے منہ سے الاؤ کر دیا. Please do not bring Nabi in this field. This time we are discussing legal prostitution. Exactly, جو نبی نے خود الاؤ کیا. We are discussing muta which حضرت رسول اللہ has allowed. تو ہم اسی پہ بات کریں گے نا. آپ بول رہے ہو رسول اللہ کو مت بیچ میں لاؤ. جب ہم حوالہ حدیث اب میں بولوں گا آپ کو, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. دیکھیے, متا was allowed during the war times. کس نے الاؤ کیا تھا؟ خدا نے کیا تھا. خدا نے کیا تھا. آیت دکھائیں. ہاں, یہ جو ابھی آیا تھا آپ نے پڑھی نا. کون سی والی؟ یہ جو اس سے پہلے جو بندہ تھا. کون سی والی آیت؟ او بھائی تھا نا, اس سے پہلے بندہ تھا نا. مجھے نہیں پتا نا, مجھے بھول جاتا ہے, میری شارٹ ٹرم میموری بہت زیادہ خراب ہے. اللہ میاں نے کہاں پہ الاؤ کیا تھا؟ سنیے, قرآن میں ہے. کون سی آیت؟ او بھائی آپ میرا امتحان لے رہے ہو کہ آپ ڈبیٹ؟ نہیں حضرت, میں پوچھ رہا ہوں نا. آپ نے کہا اللہ میاں نے الاؤ کیا, نبی نے الاؤ نہیں کیا. میں پوچھ رہا ہوں کون سی آیت میں الاؤ کیا. I admitted your position. I said I admitted. آپ پہلا میرا وہ ورڈ اگر لیجئے کہ میں نے بولا it is admitted, right? Now we are coming to the point کہ whether آپ کے مطابق قرآن میں متا الاؤڈ ہوا, کریکٹ؟ ٹھیک, ہاں کریکٹ. آپ 100% اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن میں متا الاؤ ہوا؟ ہاں, ٹیمپریری میرج الاؤڈ ہے. اوکے, قرآن میں مجھے اب ٹیمپریری میرج کی ایبروگیشن دکھائیں کہاں ہے, یا اس کی منسوخی کہاں ہے؟ اب منسوخی پھر بعد میں ہوئی نا. کہاں پہ؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. اب قرآن میں اس کی منسوخی بھی دکھا دیں. دیکھیے, قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتا تھا, رائٹ؟ ہاں جی. جس چیز کو حکم ہوتا تھا وہ قرآن کا حصہ بنے, وہ قرآن کا حصہ بنتے تھے. چلے مجھے وہ ایک, آپ مجھے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایبروگیشن نہیں ہے. بات کرنے دو گے کہ نہیں نا؟ آپ بات کرنے دو گے نا کہ نہیں؟ نہیں, میرا جواب نہیں نا ابھی تک آ رہا. میں تو آ رہا ہوں نا. کہانی آپ سنا رہے ہیں, آپ ڈرامہ کر رہے ہو. اچھا, میں ڈرامہ کر رہا ہوں. ہاں, آپ پھنس گئے, آپ دونوں پھنس گئے. بالکل پھنس گیا جی, بالکل پھنس گیا. اچھا جی, جلدی سے مزید بتائیں, مزید بتائیں. Do not jump to the conclusion and do not fly in the sky. Listen. میں بولتا ہوں کہ متا جائز تھا during the war times, right? According to Quran. According to Quran. Perfect. Then after war of Khyber, it was forbidden. کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت کہاں ہے؟ وہ اللہ میاں کو پوچھو. اللہ میاں کو پوچھو. ہاں جا اس کو. یعنی کہ اچھا, متا الاؤ کیا اللہ میاں نے, متا ڈس اپروو کیا نبی نے. Who determined شریعت? Who determined شریعت? Yes. Who? I'm asking you. Who determined شریعت? آپ ہی بولو نا کس نے شریعت ڈیٹرمائن کی. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, کس نے کی ہے؟ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ مجھ سے ہی پوچھ. میرے کو ابھی میں 4 بندے کھڑے کر دوں گا, ڈفرنٹ باتیں کریں گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے مطابق کس نے کیا ڈیٹرمائن شریعت؟ وہ میں آپ کو جناب علی سارا کچھ اس میں جواب دوں گا. جلدی سے دے دیں ذرا ایک چھوٹا سا. Who determined شریعت؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شریعت کی کتاب دکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سی شریعت والی؟ کوئی سی بھی. سنی شریعت کی دکھا دیں, شیعہ شریعت کی دکھا دیں. آپ مجھے شریعت ابو حنیفہ دکھا دیں, شریعت حنبلی دکھا دیں, کوئی ایک شریعت دکھا دیں رسول اللہ کی طرف سے. سنیے نا, میری شریعت حنبلی کیا ہوتا ہے اور شریعت یہ حنفی کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا سر, یہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا. آپ کو سنو, آپ کو یہ اسکول آف تھاٹس ہے. اچھا, شریعت کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ وہ سنیے نا میری بات. آپ پہلی شریعت کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ وہ شریعت سنو نا, آپ میری بات سنو. شریعت آیا حدیث میں. حدیث میں شریعہ آیا. اچھا, تو پھر یہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی ڈفرنٹ شریعت کیوں ہو گئی؟ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی ڈفرنٹ شریعت نہیں ہے. دیٹس اے جورسپروڈنس. وہ جورسپروڈنس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شریعہ ہی تو کہتے ہیں. شریعہ ہی تو کہتے ہیں, جورسپروڈنس اجماع نہیں ہوتا. فقہ. اچھا, بہترین. اچھا, فقہ جو ہے, اوکے, امام ابو حنیفہ کی فقہ فرق ہے اور امام شافعی کی فقہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیے, دیر سے ڈفرنس ان پروسیجر, ناٹ ان فنڈامنٹل. ڈفرنس ان پروسیجر. آپ او بھائی سنو, آدم سیکر, آپ کو غلط فہمی مت ہے کہ تم یار بڑا وہ سائنسدان ہے اسلام کا.
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस कुरान साइंस में तो है ही नहीं इस्लाम में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप दूसरे को सुनाइए ना, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार है और आपका ऑपरेशन, मैं आप दोनों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, और आप दोनों को गलत फहमी से निकालने के लिए। जिस तरीके का हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था, वो वाला ऑपरेशन। नहीं, मैं आपको उधर मैटरनिटी में ले जाऊंगा। मैटरनिटी में लेके जाएंगे? हाँ, जिस तरह यलाश ने किया था ना मिर्जा कादियानी का, वही करूंगा। अच्छा, वो वाला करेंगे। क्या किया था जरा एक्सप्लेन करें। वो आप पढ़ेंगे खुद ही। मुझे पता याद नहीं है क्या किया था उसने मिर्जा कादियानी के साथ। जब मैं आप मिलने की चाहत करेंगे मैं आपको नहीं, पहले मुझे पता हो ना, मैं तैयारी करके आऊँ ना। तो उसके लिए तैयारी नहीं है जरूरत। वो तलवार से किया था, छुरी से किया था, किससे किया था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है। कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट? गोली के साथ? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो। आपको सर साइंटिफिक का लफ्ज तो बोलना सीख लें पहले। साइंटिफिक। अच्छा, फिक। उधर भी फिक आ गई साहिल भाई, उधर भी फिक आ गई। साहिल साहब आपकी आवाज बहुत कुएं में से आ रही है सर, माइक्रोफोन ऊंचा करें अपना। सर माइक की सेटिंग तेज करें सर। अभी साहिल साहब एक इसको जरा चुप कराओ तो मैं कुछ बात करूंगा। हेलो, अभी आवाज? गुड नाउ इट्स गुड। ठीक है यार, ये सेटिंग इसका फिर चली गई, फिर कम।